اور اس محفل نور میں الحمدللہ ہمارا اور آپ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بے شک اپنے غلاموں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ تو والد جا بیٹھو عالم ما کانا وما یکون بنایا ہے۔ اللہ کے روپیہ آوت یار پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہیں۔ آج اس محفل نور میں آپ کس نیت سے آئے ہیں؟ آپ جلسے کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں یا جلسے کو سننے کے لیے آئے ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب گھر سے چلتے ہیں کہ چلو جلسہ دیکھ کر کے آتے ہیں۔ ہاں، ان کی نیت ہی دیکھنے کی ہوتی ہے۔ آتے ہیں ادھر لوگوں کو دیکھتے ہیں، ڈیکوریشن وغیرہ دیکھتے ہیں، سجاوٹ دیکھتے ہیں، لائٹنگ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ جلسہ اس کا نام نہیں ہے، بلکہ آج اس دور میں لوگوں نے اجلاس کے اغراض و مقاصد ہی کو فوت کر دیا ہے۔ جلسے کی غرض کیا ہے؟ اس کو سجانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کا نام رکھا گیا اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ لیکن آج یہ آپ کی سماعت کو دیکھ کر کے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ کی کچھ اصلاح کی جائے، لیکن الحمدللہ کوشش کی جائے گی اصلاح کرنے کی۔ اگر اس اصلاح کو آپ نے قبول فرما لیا تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ جلسوں کے سجانے کی غرض یہ ہوتی ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری قوم اگر غلط راستے پہ جا رہی ہے تو وہ صحیح راستے پہ آ جائے۔ اگر بے نمازیوں کی کثرت ہو گئی ہے تو وہ نمازی بن جائے۔ اگر سودخوری کی کثرت ہو گئی ہے تو لوگ سودخوری جیسے عظیم گناہ کو چھوڑ دیں۔ زناکاری کی کثرت ہو گئی ہے، لوگ اس عظیم گناہ کو چھوڑ دیں۔ شراب نوشی کی کثرت ہو گئی ہے، لوگ اس عظیم گناہ کو چھوڑ کر کے اور راہ راست پہ آ جائیں۔ بھٹکے ہوئے لوگ جو ہیں وہ صحیح راستے پہ آ جائیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دیپک کے کئی چراغ جل جائیں۔ اس کا نام جلسہ ہوا کرتا ہے۔ یہ غرض ہے اجلاس کی، اس لیے کہ اب آپ کی عمر وہ نہیں رہ گئی کہ آپ کسی مدرسے میں جا کر کے ایڈمیشن لے کر کے پڑھیں۔ حالانکہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم کو طلب کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر میں پہنچنے تک۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔ اب آپ کی عمر اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ کسی مدرسے میں جا کر کے ایڈمیشن نہیں لے سکتے، اس لیے کہ آپ کو عار محسوس ہو رہی ہے، آپ کو شرم محسوس ہو رہی ہے کہ اگر ہم ایڈمیشن لے کر کے پڑھیں گے دنیا کیا کہے گی کہ جب بچپن میں تھا تو پڑھا نہیں ہے، آج جب عمر اتنی ہو گئی ہے تو پڑھنے کے لیے گیا ہے، اور اگر اسے کسی چیز کے بارے میں جانکاری نہیں ہے تو وہ ان علماء کرام سے پوچھتا بھی نہیں ہے، جبکہ رب کا قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے معلوم کرو اگر تمہیں کوئی چیز نہیں معلوم ہے۔ آج عمر 50 سال کی ہو گئی ہے، غسل کرنا نہیں جانتا ہے، عمر 50 سال کی ہو گئی ہے، غسل کرنا نہیں جانتا ہے، عمر 50 سال کی ہو گئی ہے، ابھی وہ یہ نہیں جانتا ہے غسل میں کتنے فرائض ہیں، عمر 50 سال کی ہو گئی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں اے غیور مسلمانوں، جلسوں میں جب آؤ گے اور پان اور گٹکا اور سگریٹ نوشی کر کے جب وقت کو ضائع کر دو گے تو تمہیں وضو کرنے کا طریقہ پوری زندگی نہیں آئے گا۔ اگر جلسوں میں آنے کے بعد میں دوستوں کے ساتھ باتیں کر کے چلے گئے تو غسل کرنے کا طریقہ پوری زندگی نہیں آئے گا۔ اگر جلسوں میں آنے کے بعد میں احباب کے ساتھ بیٹھ کر کے چلے گئے تو تمہیں
میں نماز کا طریقہ پوری زندگی نہیں آئے گا، اس لیے کہ جس نے نبی کے میلاد کا ادب نہیں کیا ہے، جس نے آمنہ کے لال کے جلسے کا ادب نہیں کیا ہے، جس نے مصطفیٰ جان رحمت کے جشن کا ادب نہیں کیا ہے، اسے علم کیسے حاصل ہوگا؟ اس لیے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب ہوا کرتا ہے۔ آؤ میں تم کو بتاتا چلوں، جب ایسے جلسوں میں شرکت کیا کرو۔ آج دیکھا جاتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جلسہ دیکھنے چلنا ہے، اگر چوراہے پہ بیٹھے ہیں وہیں سے آ گئے ہیں، اگر کھیت میں ہیں وہیں سے آ گئے ہیں، دوستوں کے ساتھ میں ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں تو وہیں سے چل دیتے ہیں، جلسہ سننے کے لیے چل دیتے ہیں۔ نہیں، بلکہ اس اصلاح معاشرہ کا اعلان جو ہے کئی مہینے سے ہو رہا ہے، تیاریاں مولانا ذاکر اور ان کے ہمنوا لوگ جو ہے وہ اس اصلاح معاشرہ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ کو پتہ یہ تھا کہ علی بہادر پور اور مبارک پور میں جو ہے وہ آج نبی کا جشن منایا جا رہا ہے، آمنہ کے لال کا جشن منایا جا رہا ہے، مدینے کے تاجدار کا جشن منایا جا رہا ہے، انیس الغریبین آقا کا جشن منایا جا رہا ہے۔ تمہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دن میں غسل کر لیتے، وہ لباس پہنتے جو عید کے دن پہنا کرتے ہیں، سر پہ سنت ٹوپی رنگ لیا رکھ لیتے، ادھر اگر ہوتی تو ہوتا تو لگا لیتے، اور لگانے کے بعد میں اپنے بچے جو تمہارے آنا چاہتے تھے انہیں بھی دولہا بنا لیتے، اور بنانے کے بعد میں جب ایسے جلسے میں آتے اور دل لگن کے ساتھ میں نبی کا ذکر سنتے، اور سن کر کے جب صبح اپنے دوستوں سے ملتے تو دنیا کو یہ بتاتے نظر آتے، اے دنیا والے سن لو، ابھی تک تو میری کیفیت یہ تھی کہ میں بے راستے پہ جا رہا تھا، لیکن جب سے رات کے جلسے میں نے نبی پاک کے غلاموں کا بیان سنا ہے، نبی کے عاشقوں کا ذکر سنا ہے، مصطفیٰ کا ذکر سنا ہے، تب سے میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ اب تو عالم یہ ہے، میں شراب پیتا تھا لیکن شراب کی بوتلوں کو توڑ دیا ہوں، میں نے زناکاری میں مبتلا تھا لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، میں نے جوا بازی شروع کیا تھا میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کو بتا دو کہ اے دنیا والوں سن لو، کچھ ملے یا نہ ملے، بلکہ آج کی تاریخ سے میں سچا تقوی نبی کا دیوانہ بن گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اے لوگوں، جب یہ تمہاری کیفیت ہو، ایسے جلسوں میں میری نظریں دیکھ رہی ہیں، تقریباً اگر ٹھنڈک نہیں ہوتی تو 75% لوگ ٹوپی لگا کر ٹھنڈک سے بچنے کے لیے تقریباً 50% لوگ جو ہے وہ ٹھنڈک سے بچنے کے لیے ٹوپی لگا کے آئے ہیں۔ لیکن الحمدللہ جو لوگ ٹوپی لگا کے آئے ہیں یا جو ننگے سر بیٹھے ہیں ان کے لیے میرا ایک سبق ہے، ہاں میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، سمجھیے کہ آپ نبی کے جشن میں آئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں، اپنے منہ کو اغلدان بنا کر کے بھی نہ رکھیں بلکہ اپنے منہ کو خالی کر کے رکھیں، نبی پہ درود پاک پڑھتے رہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کا چراغ جو ہے اپنے دل میں جلا کر کے جب نبی پہ درود پاک پڑھو گے تمہاری کیفیت یہ ہوگی۔ آؤ میں تمہیں بتاتا چلوں، ایک محدث ہے حضرت امام ابو زرعہ، حضرت حفص ابن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو زرعہ محدث یہ تابعی ہے، ان کا جب انتقال کا وقت ہوا یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا میں نے غسل میں بھی شرکت کیا، کفن پہنانے میں بھی شرکت کیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حفص ابن عبداللہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ان کے غسل میں بھی شرکت کیا، کفن پہنانے میں بھی شرکت کیا، جنازے کی نماز میں بھی شرکت کیا، دفنانے میں بھی شرکت کیا۔ جب انہیں دفنا کر کے ہم گھر پہ واپس آئے، رات سورج ڈوب گیا ہے، رات ہوئی ہے، رات کے سناٹے میں جب میں اپنے بستر پہ گیا، جب میں سو جاتا ہوں تو حضرت حفص ابن عبداللہ کہتے ہیں جب میں گیا اور جب نیند کی آغوش میں آ گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت امام ابو زرعہ محدث یہ آسمان اول پر امامت فرما رہے ہیں، آسمان اول پر امامت فرما رہے ہیں، پہلے آسمان پہ یہ امامت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حفص ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اے امام ابو زرعہ آپ بتائیں تو صحیح، اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ کیا آپ کی نمازوں کی بنیاد پہ دیا ہے، آپ کے روزے کی بنیاد پہ دیا ہے، آپ
صدقات و خیرات کی بنیاد پہ دیا ہے، آپ کے زکات ادا کرنے کی بنیاد پہ دیا ہے، آپ کے صلح رحمی کرنے کی بنیاد پہ دیا ہے۔ امام ابو زرعہ محدث فرماتے ہیں کہ اے مجھے خواب میں دیکھنے والے، یہ مت سمجھنا کہ مجھے یہ مرتبہ مجھے اپنے زہد و تقوی کی بنیاد پہ ملا ہے، نہیں، بلکہ اے مجھے خواب میں دیکھنے والے سنو، میں نے اپنے نوبے قلم سے آمینہ کے لال کی تقریباً 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہے۔ کتنی حدیثیں؟ 10 لاکھ حدیثیں میں نے لکھی ہے۔ حضرت امام ابو زرعہ محدث فرماتے ہیں کہ اے حفص بن عبداللہ، مجھے خواب میں دیکھنے والے سنو، آپ میرے اس مرتبے سے تعجب میں مت پڑیں اور یہ مت سوچیں کہ یہ میری عبادت کی بنیاد پہ جو ہے یہ مجھے یہ مرتبہ مل گیا ہے، میرے روزے کی بنیاد پہ یہ مرتبہ مل گیا ہے، صدقات و خیرات کی بنیاد پہ یہ مرتبہ مل گیا ہے، نہیں، بلکہ اے مجھے خواب میں دیکھنے والے، میں نے آمینہ کے لال کے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہے، لیکن جب آمینہ کے لال کا نام آتا تھا، مدینے کے تاجدار کا نام آتا تھا، انیس الغریبین کا نام آتا تھا، مراد المستقیم داتا کا نام آتا تھا، طه یاسین آقا کا نام آتا تھا، سراج المنیر داتا کا نام آتا تھا، تو حضرت امام ابو زرعہ فرماتے ہیں اے مجھے خواب میں دیکھنے والوں، جب امین نبی کا لفظ آتا تھا تو ہر امین نبی کے لفظ کے بعد میں نبی پہ درود پاک لکھ دیا کرتا تھا، رسول پاک پہ درود پاک لکھ دیا کرتا تھا۔ اسی درود پاک کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے امام بنا دیا ہے۔ آج لوگ یہ شکایت کیا کرتے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، کبھی بیٹا بیمار ہوتا ہے، کبھی بیوی بیمار ہوتی ہے، کبھی ماں بیمار ہوتی ہے، کبھی باپ بیمار ہوتا ہے، کبھی دکان نہیں چلتی ہے، کبھی تجارت و زراعت میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، برکت ہوگی کیسے کہ جب تمہارے گھروں میں لوگ نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، تمہارے گھروں میں روزانہ ٹی وی اور ویسیار چل رہا ہے، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر تمہارے گھروں میں برکتیں کیسی ہوگی؟ اے کاش تم اپنے گھر میں نبی پہ درود پاک کی محفل سجائے ہوتے اور درود پاک پڑھنے کے لیے اپنے بچے کو نہلا دھلا کر کے تیار کرتے، اپنی بچیوں کو بھی بٹھا لیتے، اپنی شریک حیات کو بھی بٹھا لیتے، اپنے ماں اور باپ کو بھی بٹھا لیتے، اور بٹھانے کے بعد میں تم بھی نبی پہ درود پاک پڑھتے، تمہارے بچے بھی نبی پاک پہ درود پاک پڑھتے، تمہاری بیوی بھی نبی پہ درود پاک پڑھتی، تمہارے ماں باپ بھی نبی پہ درود پاک پڑھتے، اور جب مصطفیٰ جان رحمت پہ تم درود پاک پڑھو گے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں رب نے میرے قبر کے قریب میں ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے، جس کا ایک پر مشرق میں ہے، ایک پر مغرب میں ہے۔ جب بھی میرا کوئی چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ سونے کے تخت میں سجا کر کے اس درود پاک کو اور میری بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بیوی ہے، فلاں کا باپ ہے، فلاں کی ماں ہے، یا رسول اللہ وہ آپ پہ درود پاک پڑھتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس درود پاک کو قبول کر لیتا ہوں۔ اے مبارک پوروا کے غیور مسلمانوں، جلسے میں اگر نبی پہ درود پڑھو گے تو تمہیں کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن اتنا ضرور ملے گا کہ آمینہ کے لال کی بارگاہ میں تمہارا نام لیا جائے گا، مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں تمہارا نام لیا جائے گا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں تمہارا ذکر کیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے لوگو، محفل میں آئے ہو، درود پاک کا ورد کرتے رہے، سبحان اللہ کہتے رہے، الحمدللہ کہتے رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البخیل الذی ذکرت عنده فلم صلی علیہ، لوگوں میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ سب سے بڑا بخیل وہ ہے، نبی فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جب آپ درود پاک یاد کر لیں تبھی درود پڑھیں، درود ہزاری یاد کر لیں تبھی درود پڑھیں، درود نبی یاد کر لیں تبھی درود پڑھیں، نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ جب اس کا آپ ورد کریں گے، اللہ اکبر، اس کو تو سید المذاہب کہا گیا ہے۔ آپ کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہو، درود پاک پڑھ کر کے دعا کیجیے، اللہ تبارک
اچھا تمہاری دعائیں قبول کر لے گا. لوگ کہتے ہیں میں روتا ہوں گڑ گڑاتا ہوں, رب میری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا. حالانکہ میرا رب فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. شرط یہ ہے کہ وہ دل سے پکار کر کے تو دیکھے. جب تم دل سے اپنے رب کو پکارو گے, اپنے رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرو گے, اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرو گے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم سے جو 70 ماؤں سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے, وہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے نبی پہ درود پاک پڑھ کے, مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھ کے, اور جب مصطفیٰ کے وسیلے سے دعائیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بٹہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریدا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوبہ محب نہیں میرا تیرا. اللہ اکبر. اے لوگوں نبی کے ضرور پاک پڑھو, اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو. یہ زندگی چند دن کی ہے, رب نے چند دن کی زندگی تمہیں عطا فرمائی ہے. میرے آقا نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70. نبی فرماتے ہیں میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہے. ہاں 60 سے 70 کے درمیان ہے. اب اگر کوئی 80 سال زندگی پا جائے تو یہ بونس مل رہا ہے. ہاں 90 سال اگر زندگی پا جائے تو یہ سمجھیے اسے بونس مل رہا ہے. ہاں اس لیے نبی نے فرمایا میری امت کی عمریں جو ہیں وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے. لیکن اے غریبوں مسلمانوں, رب نے تمہیں پیدا فرمایا, بہت ساری مخلوقات کی تخلیق رب نے فرمائی. زمین رب نے بنایا, آسمان رب نے بنایا, فرش اور شجر رب نے بنایا, پتھر رب نے بنایا, دریاؤں کو رب نے بنایا, چرند و پرند کو رب نے بنایا, جانوروں کو اللہ نے بنایا. ساری چیزوں کی تخلیق فرمانے والا میرا رب ہے. اور ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے تمہارا وجود بخشا کہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو جب تک اسے آپ کھلیں گے نہیں نماز نہیں ہوگی. لیکن اللہ نے اس سے تمہیں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد اعلیٰ کو, حضرت آدم کو مٹی سے بنایا, لیکن وہاں سے پھر وہی نطفہ جو اگر کپڑے میں لگ جائے جہنگی کے ساتھ میں نکل کر تو بغیر اس کو دھلے ہوئے آپ کی نماز نہ ہو, طہارت آپ کو حاصل نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے ہماری تخلیق فرمائی. اگر اللہ چاہتا تو ہم دنیا ہی میں نہ آنے پاتے, ہے نا. اگر اللہ چاہتا تو ہم دنیا میں نہ آنے پاتے. کتنے ایسے بچے ہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے دم توڑ دیتے ہیں ماں کی شکم میں. ہاں کتنے ایسے بچے ہیں جو ماں کی شکم میں دم توڑ دیتے ہیں. ماں باپ تو یہ آرزو لگا کے بیٹھے ہیں اللہ مجھے پھول جیسا بیٹا عطا فرمائے گا, اللہ مجھے چمیلی جیسی بیٹی عطا فرمائے گا. لیکن کچھ دنوں کے بعد میں جب وہ امیدیں خاکستر ہو جاتی ہیں پھر ماں باپ کو ہاتھ پھیلائے نہیں سوچتا ہے. امید جاتی تھی اس لیے کہ اولاد کی قیمت وہی جانتا ہے جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھی وہ بے اولاد جوڑے جو ہیں وہ رات کے سناٹے میں جو ہے ایک عورت مسلح کو بچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے مولا مجھے اولاد عطا فرما دے. کبھی باپ مسلح کو بچھا کر کے دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے. لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں اللہ نے ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی ہے. کتنے ایسے بچے ہیں جو پیر سے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں, کتنے ایسے بچے ہیں جو ہاتھ کے لولے پیدا ہوتے ہیں, کتنے ایسے بچے ہیں جو آنکھ کے اندھے پیدا ہوتے ہیں, کتنے ایسے بچے ہیں جو کان کے بہرے پیدا ہوتے ہیں, کتنے ایسے بچے ہیں جن کی اعضاء سلامت نہیں ہوتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ نے جانوروں کو بنایا ہے, اللہ نے شجر کو بنایا ہے, اللہ نے حجر کو بنایا ہے, اللہ نے تمام تر مخلوقات کی تخلیق فرمائی ہے. لیکن اس کی ساری مخلوق میں جس کو سب سے افضل بنایا ہے وہ حضرت انسان ہے. حضرت انسان ہے. انسان کو اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات کا تاج زری رکھا ہے. اس کے اوپر ساری مخلوقات میں سب سے افضل اللہ تعالی نے انسان کو بنایا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر میرا رب چاہتا تو تمہیں جانور بنا دیتا, کسی کی بس چلتی نہیں چلتی. اگر چاہتا تو درخت بنا دیتا, آپ کی چلتی نہیں چلتی. اگر چاہتا تو جانور بنا دیتا, آپ کی نہیں چلتی. وہ تو قادر قدرت ہے. اگر چاہتا تو وہ مٹی کا ٹکڑا بنا دیتا, اگر وہ چاہتا تو وہ ایک ذرہ بنا دیتا, اگر وہ چاہتا تو ہمیں کچر اور گدر بنا دیتا.
لیکن نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے کے بعد میں ایسا نہیں کہ ناقص بنایا ہو، بلکہ میرا رب فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا ہے، یعنی جیسا ہونا چاہیے رب نے ویسا ہی بنایا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سر کو اٹھا کر کے پیر کی جگہ پہ رکھ دیتا، پیر کو اٹھا کر کے سر کی جگہ پہ رکھ دیتا، آپ کی نہیں چلتی۔ اگر اللہ چاہتا تو آنکھوں کو پیچھے کر دیتا، آپ کی نہیں چلتی۔ اگر اللہ چاہتا تو زبان میں آپ کے بولنے کی طاقت نہ ہوتی، آپ کچھ شکایت نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہاتھ کی جگہ پہ پیر لگا دیتا، پیر کی جگہ پہ ہاتھ لگا دیتا، ناک کی جگہ پہ کان لگا دیتا، کان کی جگہ پہ ناک لگا دیتا، سر کی جگہ پہ پیر لگا دیتا، پیٹھ کی جگہ پہ پیٹ لگا دیتا، پیٹ کی جگہ پہ پیٹ لگا دیتا، لیکن نہیں اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا ہے۔ لیکن جب اللہ نے تمہیں ہاتھ بھی دیا ہے پکڑنے کے لیے، پیر بھی دیا ہے چلنے کے لیے، زبان بھی دیا ہے بولنے کے لیے، آنکھیں بھی دیا ہے تمہیں دیکھنے کے لیے، کان بھی دیا ہے سننے کے لیے، تو یہ مت سمجھو کہ ان پیروں سے جو ہے ہم کسی کی زمین کو غصب کرنے کے لیے چلے، ان پیروں سے جو ہے وہ ہم شراب پینے کے لیے چلے، ان پیروں سے جو ہے ہم بھائی کو ستانے کے لیے چلے، ان ہاتھوں سے جو ہے ماں باپ کو ستائے، ان ہاتھوں سے جو ہے کسی کی زمین کو غصب کرے، ان آنکھوں سے جو ہے کسی کی بہن بیٹی پہ ناجائز نظر ڈالے، اس زبان سے جو ہے کسی کو گالی دے، ان کانوں سے جو ہے وہ گانے سنے۔ نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہاتھ اس لیے نہیں دیا ہے کہ اپنے چھوٹوں کے اوپر تم ظلم و بربریت کے ساتھ پیش آؤ، بلکہ رب نے اگر تمہیں پیر دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ ان پیروں سے چلو تو اللہ کے گھر کی طرف چلو، اگر ان ہاتھوں سے پکڑو تو رب کے قرآن کو پکڑو، اگر اس زبان سے بولو تو رب کی تعریف بیان کرو، اگر ان آنکھوں سے دیکھو تو ماں باپ کے چہروں کو دیکھو، اس لیے کہ میرا رب میرے آقا فرماتے ہیں جس نے محبت کی نظر سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیا اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ آدھا سلامت دیا ہے، یہ جسم تمہیں سلامت دیا ہے، اور تمہارے پیدا کرنے کی غرض بھی رب نے بیان فرما دی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کرنے کے لیے بنایا ہے۔ لیکن آج کچھ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں رب نے زندگی اس لیے دیا ہے کہ اچھا پوشاک پہن لو اسی لیے زندگی ہے، اچھا کھانا کھا لو اسی لیے زندگی ہے، 5 کلو گوشت لا کر کے پکا کر کے کھا لو یہی مسلمان کہلائے جاؤ گے، تبھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے فضائی سفر کر لو یہی زندگی ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں چل لو یہی زندگی ہے، چھوٹوں کے اوپر ظلم کر لو یہ زندگی ہے، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کر لو یہ زندگی ہے، ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دو یہ زندگی ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں زبان سے جتنی چل زبانی کر لو یہی زندگی ہے، نہیں زندگی یہ نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں جسے دنیا جو ہے سرکار تاج شریعہ کہتی ہے، سرکار تاج شریعہ کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے کریں کہ اے حضور آپ کو لوگوں نے سمجھ یہ لیا ہے کہ اچھا کپڑا پہن لو یہ زندگی ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں چلو یہ زندگی ہے، بڑی بیوٹی بنا لو یہ زندگی ہے، بینک بیلنس کر لو یہ زندگی ہے، اچھا کھا لو یہ زندگی ہے۔ اے سرکار تاج شریعہ آپ فرما دیں آخر زندگی کیا ہے؟ تو بریلی کا شہزادہ ارشاد فرماتا ہے میرے غلاموں سن لو، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، عیش کر لو یہاں منکرات عالم مر کے ترسو گے پھر، زندگی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے۔ اے لوگو، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے نہیں دیا ہے کہ عیاشیوں میں سے گزار دو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی اس لیے دیا ہے کہ اپنے مولا کی بارگاہ میں سنتاری ہے۔ میرا رب فرماتا ہے قرآن میں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
صالحا، تو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اب میں آپ سے اگر پوچھ لوں کتنے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے؟ کتنے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے؟ بمشکل 5% پورا ہونا دشوار ہو جائے، جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تم نمازیں چھوڑ کر کے اور چاہتے ہو کہ آمینہ کا لال راضی ہو جائے، شراب پی کر کے چاہتے ہو کہ آمینہ کا لال راضی ہو جائے، زناکاری میں مبتلا ہو کر کے تمہارے دل یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آمینہ کے لال راضی ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں، آمینہ کے لال تو راضی تب ہوں گے جب تم اپنے مولا کو سجدہ کرو گے۔ اس لیے تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے مولا کو سجدہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو اور رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعائیں کرو۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، اے لوگوں تم لوگوں سے نہیں، مجھ سے ڈرو۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم کسی سے نہیں، مجھ سے ڈرو اگر سچے پکے مومن ہو۔ اے غیور مسلمانوں، یہ زندگی چند دن کی ہے، زندگی فانی ہے۔ آپ اس دار فانی میں جو ہے یہ مت سمجھے کہ ہمارے لیے جاویدانی ہے۔ کتنے ایسوں کے جو تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرتے تھے، تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے چائے نوشی کرتے تھے، تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لیتے تھے، تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے ہوٹلوں میں بکواس کیا کرتے تھے، پھر کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اپنے کندھے پہ اٹھا کر کے انہیں قبر تک پہنچا دیا ہے، ان کی آخری آماجگاہ تک پہنچا دیا ہے۔ لہذا اے لوگوں، اس دنیا سے ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج میری تو کل تمہاری باری ہے، ایک نہ ایک دن اس سے سب کو جانا ہے۔ جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے انہیں بھی جانا ہے، جو اچھی کار میں چل لے اسے بھی جانا ہے، جو سائیکل سے چلے اسے بھی جانا ہے، جو پیدل چلے گا اسے بھی جانا ہے، جو ہوائی جہاز سے اڑ رہے ہیں اسے انہیں بھی جانا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہیں انہیں 5 جوڑی کپڑا دیا جائے گا، نہیں، انہیں بھی 3 ہی ملے گا، انہیں بھی 3 ہی ملے گا۔ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں چلتے ہیں انہیں بھی 3 ہی ملے گا، جو ایئر کنڈیشن کمرے میں رہتے ہیں انہیں بھی 3 ہی ملے گا، جو روزانہ مرغ مسلم کھاتے ہیں انہیں بھی 3 ہی ملے گا، اور جو روزانہ نمک روٹی کھاتا ہے اسے بھی 3 ہی ملے گا۔ ایسا نہیں کہ جو بڑی گاڑیوں میں چلتے ہیں ان کے لیے لمبی چوڑی قبر کھود دی جائے، نہیں، بلکہ ان کے لیے بھی وہی قبر 2 گز کی ہوگی، اور جو قریب جائے گا اس کے لیے بھی وہی 2 گز کی قبر ہوگی۔ لیکن اے غیور مسلمانوں، آج دنیا سے جانے سے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کے لیے بلڈنگیں بنا لیا ہے، بچوں کے لیے بینک بیلنس کر لیا ہے، اور نہ یہ نہیں سمجھا ہے کہ یہ مال آ رہا ہے تو کہاں سے آ رہا ہے، اگر اپنے بچوں کو لقمہ کھلا رہے ہیں تو کہاں سے کھلا رہے ہیں۔ بلکہ اے غیور مسلمانوں، ان کی کیفیت تو یہ ہے بس مال آئے، بس آنا چاہیے، چاہے حرام آئے چاہے حلال آئے، اس میں انہیں امتیاز نہیں ہوا کرتا ہے۔ لیکن جب تم حرام و حلال میں امتیاز کرو گے، ناجائز و جائز میں امتیاز کرو گے، اور دنیا سے جب جانے لگو گے، پھر جب جانے لگتے ہو تو نہ بیٹا ساتھ جاتا ہے، نہ بیٹی ساتھ جاتی ہے، نہ ماں ساتھ جاتی ہے، نہ رشتہ دار ساتھ جاتے ہیں، نہ عائلہ ساتھ جاتے ہیں، نہ اقربا ساتھ جاتے ہیں، نہ احبا ساتھ جاتے ہیں، کوئی تمہارے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر دنیا میں رہ کر کے آمنہ کے لال سے محبت کیا ہے، مدینے کے تاجدار سے محبت کیا ہے، نمازوں کی پابندی کیا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت تمہاری قبر کو منور کرنے کے لیے آمنہ کا لال آ جائے گا۔ تبھی تو ایک عاشق رسول کہتا ہے کہ سرور دو عالم کا ایسا آستانہ ہے جس جگہ فرشتوں کا روزانہ جانا ہے، موت سے کبھی سنی اس لیے نہیں ڈرتے، موت میرے آقا کے دین کا بہانہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا اے لوگوں، ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اتنے جلالی صحابی کہ اگر نگاہ غضب آسمان کی صورت پہ ڈال